پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو ایک غریب آدمی کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ غریب آدمی کو پیڑ کے نیچے اتنا خزانہ ملا جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو دوستوں، پیڑ کے نیچے خزانہ کیسے ملا اور ایک بڑی سی مچھلی کا کیا واقعہ تھا، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اسے لائک ضرور کریں۔ دوستوں، پرانے وقت میں دو سگے بھائی رہا کرتے تھے۔ وہ دونوں کسان تھے۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے زیادہ محنتی تھا اور بہت رحم دل بھی تھا، لیکن وہ غریب تھا۔ جبکہ بڑا بھائی زیادہ محنت نہیں کرتا تھا، لیکن اپنی چالاکی سے اس نے بہت سی دولت اکٹھا کر لی تھی۔ ایک مرتبہ چھوٹا بھائی نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز پڑھتے پڑھتے اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں دوسرے شہر چل کر اپنی حالت کو بہتر بنانے کی کوشش کروں، کیونکہ یہاں پر میں اتنی محنت کرتا ہوں، کڑی دھوپ میں ہل چلاتا ہوں، لیکن مجھے یہاں پر کوئی بھی اچھا نتیجہ نظر نہیں آ رہا۔ ویسے تو اللہ تعالی کا شکر ہے، لیکن پھر بھی میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا۔ یہاں تو ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ بڑے بھائی کے در پر جانا پڑتا ہے اور بڑے بھائی ناراض ہو جاتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ میں یہاں سے نکل جاؤں۔ ایک روز یہی ارادہ کر کے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے وہ اپنے گاؤں سے نکل گیا۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں کسی بادشاہ کا محل بن رہا تھا، لیکن اس بادشاہ کے ساتھ عجیب بات یہ ہو رہی تھی کہ جب محل کا ایک طرف بن جاتا اور کاریگر کام کرنے والے دوسری طرف کام کرنے لگتے تو پہلی طرف کا حصہ خود بخود گر جاتا۔ وہ یہ عجیب بات دیکھ کر کچھ دیر کے لیے وہیں کھڑا ہو گیا، دیکھتا رہا۔ اتنے میں بادشاہ کی سواری وہاں سے گزری۔ بادشاہ نے ایک عام آدمی سے کپڑے پہنے ہوئے آدمی کو اس طرح محل کی طرف دیکھتے ہوئے پایا تو اپنے سپاہیوں سے کہا، ہمیں اس شخص کے پاس لے چلو، آخر یہ کیا دیکھ رہا ہے؟ بادشاہ نے کہا، کون ہو تم؟ کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ یہاں اجنبی ہو کیا؟ اب سے پہلے تمہیں کبھی اس شہر میں نہیں دیکھا۔ اس غریب آدمی نے کہا، حضور میں غریب آدمی ہوں اور قسمت آزمائی کے لیے کسی دوسرے شہر جا رہا ہوں۔ اس پر بادشاہ نے کہا، جب تم اپنی مراد کو پہنچ جاؤ تو مجھ کو ضرور یاد رکھنا اور کسی سے اس بات کی وجہ معلوم کر کے مجھے بتانا کہ میرا محل اس طرح بننے کے بعد آدھا کیوں گر جاتا ہے۔ غریب آدمی نے بادشاہ سے وعدہ کر لیا کہ یہ بات معلوم کر کے اسے ضرور بتائے گا، اور وہ غریب آدمی وہاں سے اپنے سفر پر آگے روانہ ہوا۔ وہ جہاں بھی ٹھہرتا وہاں پر 2 رکعت نفل نماز ضرور ادا کرتا۔ راستے میں ایک دریا آ گیا۔ اس نے سوچا کیوں نہ دریا سے وضو کروں اور نماز ہی ادا کر لوں۔ ابھی وہ وضو کر کے نماز کے لیے نیت باندھ ہی رہا تھا کہ دریا میں سے بہت سی بڑی مچھلی باہر نکلی۔ اس مچھلی کا رنگ بالکل سیاہ یعنی کالا تھا، اور آج تک ایسی مچھلی اس نے نہیں دیکھی تھی۔ بہرحال اس نے دل میں سوچا ہی نہیں تھا، بس ذہن میں یہ سوال ضرور اٹھ رہا تھا۔ مچھلی کہنے لگی، اے مسافر، کون ہو تم اور کہاں جا رہے ہو؟ وہ آدمی حیران ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بولنے کی طاقت عطا کی ہے، ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اس غریب آدمی نے مچھلی کو اپنے سفر کا مقصد بتایا تو وہ مچھلی کہنے لگی کہ جب تم کامیاب ہو جاؤ اور اپنے مقصد کو پالو تو مجھے یاد رکھنا۔ غریب آدمی نے کہا، ایسا کیا معاملہ ہوا ہے تمہارے ساتھ کہ تم اتنی پریشان ہو؟ اور میں نے بہت سی مچھلیاں دیکھی ہیں، لیکن تم جیسا رنگ میں نے کسی کا نہیں دیکھا۔ تو وہ کہنے لگی، میں دریا میں رہتی ہوں، اس کے باوجود اندرونی طور پر جلتی رہتی ہوں، میرے سینے میں ہر وقت آگ لگی رہتی ہے۔ کسی سے پوچھنا کہ آخر اس کا کیا سبب ہے، اور تمہیں تمہارے سوال کا جواب بھی مل ہی جائے گا کہ میں ایسی کیوں ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آخر راز کیا ہے۔ سوچو، پانی میں رہ کر بھی میں جل رہی ہوں۔ غریب آدمی نے کہا، تم بے فکر رہو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں
تمہارے سوال کا جواب تمہیں مل جائے گا کہ تم ہر وقت اندرونی طور پر کیوں جلتی رہتی ہو۔ وہ دریا کو پار کر چکا تھا، کشتی سے اترا تو جنگل میں داخل ہو گیا۔ وہ جنگل بہت گھنا تھا اور اس میں بڑے بڑے درخت لگے ہوئے تھے، تو اسے بھوک لگی۔ کھانے کا کوئی سامان اس کے پاس نہیں تھا۔ اچانک اسے ایک آلوچے کا پیڑ نظر آیا۔ اس نے کچے پکے آلوچے توڑ لیے اور بیٹھ کر انہیں کھانے لگا۔ سارے کے سارے پھل کڑوے تھے، میٹھے نہیں تھے۔ اس غریب آدمی نے وہ سارے آلوچے پھینک دیے اور غصے میں درخت کی طرف لپکا کہ اسے توڑ دے، تاکہ اس طرح کوئی دوسرا آدمی دھوکے میں اس کا پھل نہ کھائے۔ جب اس کی شاخیں توڑنے لگا تو آلوچے کا پیڑ فریاد کرتے ہوئے بولا، بھائی میرے، مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ، میں تو خود پریشان ہوں کہ میرا پھل اتنا کڑوا کیوں ہے۔ جب تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ تو پھر کسی سے یہ ضرور پوچھنا کہ میرا پھل کڑوا کیوں ہوتا ہے۔ اس آدمی نے پیڑ سے بھی وعدہ کر لیا۔ اب وہ جنگل کے بیچوں بیچ پہنچ چکا تھا۔ وہ بہت اندھیری جگہ تھی، وہاں پر کسی بھی انسان کے رہنے کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ کوئی انسان بھولے سے بھی اگر وہاں قدم رکھ دیتا تو کوئی درندہ اسے چھوڑتا ہی نہیں، وہ اس کا نوالا بن جاتا۔ لیکن اس آدمی کو درختوں کے جھنڈ میں گھاس پھوس کی جھوپڑی دکھائی دی۔ حیرت کی بات ہے کہ یہاں پر کوئی انسان ہو سکتا ہے۔ وہ تھک چکا تھا اور بہادر بھی تھا کہ اگر کوئی درندہ جانور اس کے پاس آتا تو وہ اس کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ اس نے سوچا، آرام کرنے کے لیے میں اس جھوپڑی میں داخل ہو جاتا ہوں، تھوڑی دیر سو جاتا ہوں، پھر آگے اپنے سفر کو شروع کروں گا۔ جب وہ جھوپڑی کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا وہاں پر ایک بہت بوڑھا فقیر گہری نیند میں سو رہا تھا، اس انداز میں کہ اللہ تعالی کا ذکر بھی ہو رہا ہے اور وہ سو بھی رہا ہے۔ نہ جانے وہ کس دنیا میں تھا۔ غریب آدمی نے فقیر کو ہلانے کی کوشش کی، لیکن وہ اتنی گہری نیند میں تھا کہ اس کے ہلانے کے باوجود بھی وہ نہیں اٹھا۔ اس نے سوچا کہ ان کی نیند خراب نہیں کروں گا، میں قریب ہی آرام کر لیتا ہوں، جب یہ اٹھیں گے تو میں ان کو بتا دوں گا کہ میں یہاں پر کیوں آیا ہوں، کم سے کم ان کو نقصان پہنچانے تو نہیں آیا۔ وہ لیٹ گیا۔ ابھی لیٹے ہوئے اسے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اس کے جھوپڑی کے باہر عجیب آواز محسوس ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی زمین پر رینگ کر چل رہا ہے۔ وہ اس جنگل میں رہنے والا ایک بہت بڑا خونی اژدہا تھا، یعنی بہت بڑا سانپ تھا۔ ابھی وہ آدمی باہر کی طرف جا ہی رہا تھا کہ اس کا پیر کسی چیز سے ٹکرایا۔ وہ ایک بہت بڑی سونے کی تلوار تھی۔ اس نے اس تلوار کو اٹھایا اور باہر آ کر اژدہے کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھا۔ اژدہا اس سے پہلے کہ اس پر حملہ کرتا، اس نے اس پر حملہ کر دیا اور تلوار سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس کو مار کر وہ فتح یابی کے ساتھ جھوپڑی کے اندر آیا تو دیکھا وہ فقیر جو ابھی کچھ دیر پہلے سو رہا تھا وہ جاگ گئے۔ فقیر نے اس کے آنے کا مقصد پوچھا کہ بیٹا تم کون ہو؟ اس نے کہا، آپ کی جھوپڑی میں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے آیا تھا۔ اگر آپ کی نیند میں خلل ہوا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی جھوپڑی میں آیا۔ اب میں چلتا ہوں۔ بابا نے کہا، بیٹا تمہاری وجہ سے نیند خراب نہیں ہوئی، بلکہ تمہاری وجہ سے تو ہم گہری نیند سے جاگے ہیں۔ اس کا راز یہ ہے کہ ہم 12 سال تک سوتے رہتے ہیں اور 12 سال جاگتے رہتے ہیں۔ تم نے آج وہ کارنامہ سر انجام کر دیا ہے جس کو کوئی بھی انسان اب تک نہیں کر سکا۔ تم نے ہماری تلوار سے اس اژدہے کو مار دیا ہے جس نے نہ جانے کتنے آدمی کو زندہ نگل لیے ہیں۔ یہ خونی اژدہا ہم تک نہیں پہنچ سکا تھا، اور تم نے جو کام کیا ہے وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے کیا ہے، اور تمہاری اس بات سے خوش ہو کر میں تم سے کہتا ہوں کہ تمہارا جو مقصد ہے اس کو پانے کے لیے اب تمہیں شہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو سوال اپنے ساتھ لے کر آئے ہو ان سوالوں کو بیان کرو۔ اس غریب آدمی نے کہا، میں تو راستے سے گزر رہا تھا
کہ بادشاہ کے محل کے پاس مجھے ایک عجیب نظارہ نظر آیا۔ میں نے دیکھا کہ بادشاہ کا محل تعمیر ہو رہا ہے، لیکن ایک حصہ بار بار گر رہا ہے۔ فقیر نے کہا، بیٹا، بادشاہ کی ایک جوان بیٹی ہے جو شادی کے قابل ہو چکی ہے۔ جب تک بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرے گا، اس کا محل اسی طرح گرتا رہے گا۔ اس نے پوچھا، لیکن وہ اس کی شادی کیوں نہیں کر رہا؟ فقیر نے کہا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کی شادی کسی امیر دولت مند شہزادے سے کرنا، اور اس کی بیٹی اللہ والی ہے، وہ چاہتی ہے کسی غریب سے شادی کرنا، اور بادشاہ ایسا نہیں چاہتا۔ بس اس بادشاہ سے جا کر کہہ دو کہ اگر تم اپنی بیٹی کی شادی اس کی پسند سے کر دیتے ہو تو تمہارا محل جو اب تک گرتا جا رہا ہے وہ نہیں گرے گا۔ اس کے بعد اس نے مچھلی کا مسئلہ بیان کیا۔ فقیر نے کہا، مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے دانش مندی کی دولت دی ہے، مگر وہ خود غرض ہے، اسے اپنے سینے میں دبائے بیٹھی ہے۔ اس سے کہو کہ وہ اپنی عقل مندی سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ اس کا رنگ سیاہ اسی لیے ہے کیونکہ وہ جلتی رہتی ہے، وہ کسی کو خوش ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں نکلتا، نہ وہ کلمہ پڑھتی ہے نہ وہ درود پڑھتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق درود پاک بھی پڑھتی ہے، کلمہ گو بھی کرتی ہے، لیکن وہ نہ جانے کیوں اللہ کا ذکر کرنے سے بچتی ہے۔ اسی وجہ سے اس کا رنگ عام مچھلیوں جیسا نہیں ہے، بلکہ کالا سیاہ ہے، جس کو دیکھ کر انسان کو کراہیت محسوس ہو۔ اس کے بعد غریب آدمی نے کہا، اس آلوچے کے پیڑ کا پھل کڑوا کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فقیر نے کہا، آلوچے کے پیڑ کے نیچے جڑوں میں خزانہ دفن ہے، اگر وہ خزانہ نکال لیا جائے تو اس میں میٹھے آلوچے لگیں گے جس سے تمام انسان فائدہ اٹھائیں گے، اور وہ خزانہ تمہارے لیے ہے۔ تم وہ انسان ہو جس نے ہر ایک کے لیے سوچا، صرف اپنے لیے نہیں سوچا۔ تم خود غرض انسان نہیں ہو، اور وہ خزانہ صرف اسی انسان کے لیے تھا جو ہر ایک کو فائدہ پہنچائے۔ تم نے ہر ایک کا معاملہ سنا اور ان سے وعدہ کیا کہ میں آپ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کی مدد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہے، اور اسی وجہ سے تمہاری غربت کو ختم کرنے کے لیے وہ خزانہ اس پیڑ میں دفن ہے، تاکہ جب تم جاؤ تو خزانے کو باہر نکال لو۔ وہ غریب آدمی وہاں سے روانہ ہوا، سب سے پہلے آلوچے کے پیڑ کے پاس گیا، اسے بتایا کہ اس کا پھل کڑوا کیوں ہے۔ پیڑ نے اس سے کہا، اللہ کے لیے جتنی جلدی ہو سکے یہ خزانہ کھود کر نکال لو، اور اسے تمہارے لیے ہی رکھا گیا ہے، تم ہی لے جاؤ۔ اس نے اس خزانے کو باہر نکالا۔ اتنا قیمتی خزانہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا، لیکن دل میں لالچ نہیں آیا۔ پھر وہ اس مچھلی کے پاس گیا، اسے بتایا کہ وہ ہر وقت اندرونی طور پر کیوں جلتی رہتی ہے۔ دراصل اس کے دل میں کسی کے لیے ہمدردی نہیں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتی۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی رہو، ہر ایک کو فائدہ دو، انشاءاللہ تم ایسی ہو جاؤ گی کہ ہر کوئی تمہیں دیکھ کر رشک کرے گا۔ اس نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ آخر میں وہ بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے اسے پا کر خوشی کا اظہار کیا اور کہا، لگتا ہے تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہو، ہمیں بتاؤ کہ ہمارے سوال کا جواب تمہیں ملا؟ تو وہ کہنے لگا، بے شک آپ کے سوال کا جواب مل چکا ہے۔ ایک فقیر اللہ والے نے مجھے آپ کے مسئلے کا حل بتا دیا ہے۔ بادشاہ نے کہا، جلدی بتاؤ، ہم فوراً اپنے مسئلے کو حل کرنا چاہیں گے۔ اس آدمی نے کہا، آپ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر رہے ہیں۔ بادشاہ بولا، تمہیں یہ بات کیسے پتہ چلی؟ اس آدمی نے کہا، بس انہوں نے مجھے یہ بات بتائی ہے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں، کیونکہ جہاں وہ چاہتی ہے وہاں ہم اس کی شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہاری بات کو سن کر مجھے اپنے مسئلے کا حل مل گیا ہے۔ میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ تم یہاں آئے، تم نے وہ چیز دیکھی
جو آج تک کسی شخص نے نہیں دیکھی۔ نہ جانے کتنی سلطنت کے شہزادے یہاں آتے ہیں اور ہماری بیٹی سے شادی کے خواہش مند ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ راز نہیں پتہ چل سکا کہ ہمارا محل آخر کیوں گر رہا ہے۔ تم عقل مند انسان ہو، تم انسانیت کی خدمت کرنے والے انسان ہو، اسی وجہ سے میں سوچتا ہوں کہ اپنی بیٹی کی شادی تم سے ہی کروا دوں۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرا دی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ضرورت مندوں کی مدد کریں، انسانوں، جانوروں اور پرندوں کی مدد کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے اور انسانوں، جانوروں، پرندوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ پھر ملیں گے ہمارے کسی نئے واقعے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔